پاکستان میں اس وقت سیاسی ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، ایک سیاسی کشمکش کی سچویشن ہے۔ آبویسلی اپوزیشن بہت متحرک ہے، حکومت کو چیلنج کر رہی ہے، حکومت اس سے نمٹنے کی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے، مگر اس وقت حکومت کے لیے شاید یہ اتنا بڑا سردرد نہیں ہے یا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی بری طرح سے سر اٹھا رہی ہے، اور اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا جن عوام کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ آٹا اور چینی کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور حکومت کا اس ذمہ دار مافیا کو ٹھہرا کر اپنی ذمہ داری سے بے نیاز ہونا کام نہیں آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے اس پورے معاملے میں حکومت کہیں دور کھو گئی ہے، جبکہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ سبزیاں، گوشت، اس کے علاوہ دالیں، گھی اور دسیوں اشیاء خوردنوش ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ملک میں اس وقت چینی کی قیمت 100 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور چکی کا آٹا ملک کی تاریخ میں مہنگا ترین یعنی 80 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق صرف ایک ہفتے میں 24 اشیاء ضروریہ کی مہنگائی ہوئی ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں پیاز 80 روپے فی کلو، ٹماٹر 160، دال ماش 240، ادرک بازار میں 600 روپے کلو ہو چکی ہے، برانڈڈ تیل کی فی لیٹر قیمت 260 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ لگتا ہے مہنگائی پر قابو پانے اور مافیاز کو نکیل میں ڈالنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے اعلانات اور اقدامات کے دعوے زبانی کلامی رہ گئے ہیں۔ مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے۔ ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ مافیاز نظر آئیں گے، آپ کو یہ اور بھی بڑے بڑے یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں ابھی ان کے پیچھے بھی اب ہم جائیں گے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ آخری حد کے اوپر جائیں گے کہ ہم ان کو اب ایکسپوز کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر، ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ ماہانہ بنیادوں پر بھی مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ اگست میں انفلیشن کی شرح 8.2% تھی، جو ستمبر میں بڑھ کے 9% سے تجاوز کر گئی ہے۔ پچھلے مہینے چکن کی قیمتوں میں 18%، سبزیوں کی قیمت میں 30% تک اضافہ دیکھا گیا۔ ٹماٹر کی قیمت 44%، پیاز کی 14% اور آلو کی قیمتیں 6% بڑھی، اور ساتھ ہی پھل بھی 10% کے قریب مہنگے ہو گئے ہیں۔ اور ایک طرف مہنگائی عام آدمی کی کمر توڑ رہی ہے، تو دوسری طرف 2 سال بعد بھی حکومت عوام کو انفلیشن کے علاوہ باقی معاشی اشاریے درست سمت لے جانے کا دلاسا دیتی نظر آ رہی ہے۔ معاشی اشاریے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت اچھے اور اطمینان بخش ہیں، جس میں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں جو کہ الحمدللہ 20 ارب ڈالر کے قریب ہمارے ریزروز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ایکسچینج ریٹ بھی مور اور لیس اسٹیبل ہے۔ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بڑی بہتری آئی ہے۔ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو 20 ارب ڈالر پہ شروع ہوا تھا 2018 میں، اب وہ بھی مثبت ٹیریٹری میں ہے۔ اس کے علاوہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یعنی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ لب لباب یہ کہ سوائے انفلیشن کے اور جتنے بھی ہمارے اشاریے ہیں، معاشی اشاریے ہیں، وہ بڑی مثبت جانب جا رہے ہیں۔ مگر شبلی فراز صاحب کو شاید پتہ ہے، ذکر نہیں کر رہے، حکومت کو بھی جاننا چاہیے کہ عام آدمی کو ان اشاریوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ تو ایک عام روزانہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، وہ کسی صورت سے مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جو کچن کے ایکسپنسز ہیں وہ جو بے قابو ہو رہے ہیں اس کو قابو میں لانا چاہتے ہیں۔ یقیناً وجوہات ضرور ہیں، حالیہ بارشوں نے فصلوں کو بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے، جس میں سبزی وغیرہ کی فصلیں بھی شامل ہیں، مگر بہرحال حکومت جتنے بڑے دعوے کر رہی ہے، پریس کانفرنسز اور اعلانات کر رہی ہے، یہ تمام زمینی حقائق یہ ہیں کہ عام آدمی مہنگائی کا عذاب جھیل رہا ہے، اور پچھلے 3 مہینوں سے مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، عوام کیسے گزارا کر رہے ہیں، اور بازاروں میں کیا حال ہے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم نے ترتیب دی۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ چینی کی امپورٹ اور نہ ہی گندم کی درآمد عوام کے لیے ریلیف کا ذریعہ بن سکیں۔ الٹا چینی اور آٹے کی قیمتوں میں تو مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں چینی 85 سے بڑھ کر 100 روپے کلو، مل کا آٹا 50 سے بڑھ کر 70 روپے کلو، جبکہ چکی کا آٹا تمام ریکارڈ توڑتا ہوا سندھ و پنجاب میں 80 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ جنرل اسٹاکسٹ نے بہت مال اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے پچھلے سال اس گندم کو 50، 55، 66، 56 تک دیکھا ہے بکتا ہوا۔
इस दफ़ा उन्होंने पहले प्लानिंग कर ली और गवर्नमेंट ने किसी को रोका ही नहीं, और यहाँ पर बेशुमार लोगों ने चावल का काम छोड़ा, कपास का काम छोड़ा। आज भी चावल के गोदामों में गंदों में भरी होंगी। हुकूमत सिंध शुरू करे ना, सुबह बिस्मिल्लाह करे कि जी मेरा 40 रुपये रेट है, आप देखिए कि 2 दिन के अंदर मार्केट भी गिरेगी। आटा जो 80 रुपये किलो है, ये 50 रुपये 55 रुपये किलो में हम ना बेचे, हमें बताइएगा। कोई देने का तरीकाकार तो हो, कोई सिस्टम तो हो। ना सिंध हुकूमत को पूछ रही है, ना वफाकी हुकूमत को पूछ रही है। सिर्फ यही नहीं, मुख्तलिफ दीगर अशिया की बात करें तो दाल चना जुलाई के मुकाबले 150 से बढ़कर 160, दाल माश 200 से बढ़कर 240 रुपए किलो तक पहुंच गई। तब्दीली का असल नाम ही महंगाई आई है। इसमें गरीब आदमी क्या करे? बच्चों के स्कूलों की फीस देखें आप, टमाटर देखें आप, आलू देखें आप, पालक देखें आप। जो पालक जो है 20 रुपए 30 रुपए किलो मिलता था, अब आपको वो 60 रुपए और 80 रुपए किलो मिल रहा है। इतनी महंगाई है कि यहाँ किसी चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। गरीब बंदा किस तरीके से ले यहाँ के। टमाटर 160 रुपए किलो हो गए। तुमने बोला सस्ता करेगा, नया पाकिस्तान बनाएगा बेटा। ये तो पाकिस्तान का इतना तबाही हुआ बेटा, हम गरीब लोग कहाँ से खाए। ब्रांडेड ऑयल का 1 लीटर का पाउच इस अरसे में 240 से बढ़कर 260 रुपए लीटर तक पहुंच गया। सब्जियां भी महंगाई की दौड़ में पीछे नहीं है। प्याज 3 माह के दौरान 50 से बढ़कर 80 रुपए किलो, आलू 55 के बजाय 70 रुपए और टमाटर 30 से बढ़कर अब 160 रुपए किलो के हिसाब से आवाम को मिल रहा है। हाँ, मंडी से जब महंगी चीज आएगी तो बंदा क्या करेगा? उसको भी घर चलाना है और दुकानदार को भी घर चलाना है। चावल के रेट हाइक हो गए हैं, चिकन वाले के पास जाएं तो चिकन के रेट इतने हाइक हो गए, तो अब महंगाई में जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। हम सैलरी पेशा लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट है तो वही उनका तो कह नहीं सकते। सैलरी पेशा लोग हैं तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो सब्जी खरीद लें। ना जी सकता है ना मर सकता। दुकानदारों से बात करें तो वो अपनी अलग मंतब पेश करते हैं। भाई ये बाहर से अदरक आ रही है, यहाँ पाकिस्तान की है नहीं, और यहाँ पाकिस्तान की भी चीज़ें हमें महंगी मिल रही है। ये जो गवर्नमेंट हमें लूट रही है, हम आवाम को लूट रहे हैं। ये गवर्नमेंट अपने पैदागिरी के चक्कर में 138 का रेट दिया हुआ है जिंदा बेचने का। पूरी कराची में अगर 138 को खरीदारी होगी तो हम 50,000 रुपए इनाम देंगे गवर्नमेंट को। बारिश जो सैलाब आ गया उसकी वजह से सब्जी महंगी है। बेलगाम महंगाई इस बात की अक्कासी कर रही है कि प्राइस कंट्रोल का निजाम मफलूज होकर रह गया है। प्राइस कंट्रोल जो है वो एक डिपार्टमेंट है जो कमिश्नर कराची के तहत चलता है। इसके ऊपर जो है वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई है, जहाँ पर तकरीबन 2 साल से कोई डायरेक्टर नहीं है और वो उसका कोई काम नहीं है, तो वो इस अदारा जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए गाइड नहीं करेगा कमिश्नर को। अवाम कहते हैं कि मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी अंदाज़ा है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूबाई और वफाकी हुकूमत बंद कमरों में महंगाई के जायज़ा इजलास ज़रूर बुला लेती है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर पा रही। माहिराना अंदाज से माहिराना अवामिल को सामने रखते हुए जायज़ा लेते हैं महंगाई की वजूहात क्या होती है। मैं ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अमजद, जो कि प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हैं लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक आम पाकिस्तानियों को अगर हम समझाना चाहें, मुल्क में सर्ज आता है महंगाई का, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, क्योंकि मजमूई तौर पे पाकिस्तान में शरह सूद कम है और दूसरे आशारिया अच्छे हैं। क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं, ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ हम देखें? इमरान खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आम आदमी है, ये जो लोग हैं, वो बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। एक तरफ कोविड है और दूसरी तरफ ये महंगाई है। और जब मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उन्होंने इन्फ्लेशन को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि ये मैक्रो इंडिकेटर्स की तरफ देख रहे हैं और चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। ये बात सही है कि और मुल्कों में भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है, लेकिन इस तरीके से फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी। वोलेटिलिटी हुई है बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आए हैं कोविड की वजह से। बांग्लादेश में 4.5% इन्फ्लेशन है, इंडिया में 5% है। पाकिस्तान में इस वक्त पिछले जनवरी से लेके अब तक इन्फ्लेशन इज अनकंट्रोलेबल एंड गेटिंग मोर आउट ऑफ कंट्रोल, और ये बड़ा वरीसिम है। और मेरा अपना ख्याल ये है तो आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, वो क्या चीज़ है जो कि हमारी हुकूमत नहीं कर रही, या ये कि हमारी मईशत के मसाइल हैं जिसकी वजह से महंगाई जो है उन लेवल्स तक नहीं है जो हमारे खित्ते में है?
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو وجہ ہے انفلیشن کی جس نے 7 سے 8 اور 8 سے اب آپ نے کہا 9% کر دیا، وہ فوڈ انفلیشن، بیسکلی فوڈ، بہت پیرشیبل اور نان پیرشیبل، اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو اس لیول پہ ٹریگر آف کر رہی. تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقتی چیز ہے کیونکہ بارشوں نے آبویسلی فصلوں کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے آل اکراس؟ یہ بات صحیح ہے کہ اسپیشلی ویٹ کراپ یہ بارشوں سے کافی افیکٹ ہوئی ہے، لیکن یہ جو وولیٹیلٹی اور کنسسٹنٹ رائز ان پرائسز ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک جیسے آپ نے کہا سپلائی فیکٹرز ہیں، اور دوسری طرف ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہے، یا جو بھی وجہ ہے وہ نہیں کام کر رہے. اب آپ دوسرا یہ دیکھیں کہ اکنامکس بھی غلط. ویٹ پرائسز انہوں نے انکریز کرنی تھی تو کر لیتے نومبر دسمبر میں، انہوں نے جا کے مارچ اپریل میں قیمتیں انکریز کی، اور وہ بھی 6-7%. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی آ گیا. اب ہوا یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی خرید لی، اور گورنمنٹ نے جو پروکیورمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کر سکی. دنیا میں اس وقت امپورٹ لینا، شپس لینا، اس کی مشکلات ہیں. یہ مارکیٹ یہ سب کچھ سمجھتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ٹریگر کر رہا ہے نا سارا انفلیشن، وہ ویٹ پرائسز ہے. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کائنڈلی سمجھائیے کہ ہم تو فوڈ سفیشینٹ ہوتے تھے، ہمارا سب سے بڑا ایک ایسٹ یہ ہوتا تھا کہ ہم ان معاملوں میں سفیشینٹ ہے، ہمارے پاس سپلائیز زیادہ ہونی چاہیے، ہماری تو ڈیمانڈ کم ہے، ہماری سپلائیز زیادہ ہونی چاہیے، اور ایسا رہا ہے. لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے یہ انسینٹیو ہوتا ہے نا ہولڈنگ کا، کہ لوگ ہولڈ کریں؟ دنیا میں اگر کہیں پہ بھی اتنا انسینٹیو ہوگا تو جو جس کے پاس پروڈیوس ہوگی وہ ہولڈ کرے گا. لیکن نظام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، حکومتی طریقہ کار ہوتے ہیں، معیشت کی سمت طے کرتے ہیں جس میں کہ انسینٹیو نہیں رہتا اس قسم کی چیز کا، تو یقیناً کوئی بنیادی مسائل ہے. انسینٹیو جو دینا تھا گورنمنٹ نے، جو انسینٹیو دینا سے جس سے وہ پروکیورمنٹ ٹارگٹس اپنے میٹ کر سکتے، یہ کمیٹیوں سے نہیں ہوتا. جی ہم نے 5 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ پروکیورمنٹ کرے گی. جو سندھ نے پروکیور کرنا تھا وہ انہوں نے آدھا بھی نہیں کیا. جو پنجاب نے پروکیور کرنا تھا 4.5 ٹن، انہوں نے کوئی 3.25. سو ایوری ویئر ویٹ پرائسز گاٹ آؤٹ آف کنٹرول. اور جب بھی ویٹ پرائسز کو آپ امپورٹس پہ لے جائیں تو پھر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کے سٹورز میں سستا مل رہا ہے لیکن اچھا آٹا نہیں ہے، لوگ نہیں خرید رہے. دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور وہ آرام سے مارکیٹ میں پھینکا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لوکل کموڈیٹیز ہیں ان کا بھی میرے خیال میں امپورٹس ہو جاتے تھے پہلے ساتھ والے ملکوں سے، شاید ان کا بھی کم ہوا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ دیکھیں گورنمنٹ کی مشینری میں کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس کی قیمتوں کے ساتھ although it is the most important factor. کون سا؟ ایک میجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگا دی، وہ چکر لگایا، اس نے 1-2 کو فائن کیا، 1-2 سے کسی نے اور نے پیسے لے لیے. سو ایک تو جو مشینری ہے، اور دوسرا جو بات آپ نے بھی کہی اور میں پھر ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اس وقت عام آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے یا ریمیٹنسز زیادہ آ گئی ہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ صبح میں جب جاتا ہوں تو قیمتیں بالکل آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں، روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں. سو اس کے متعلق گورنمنٹ کو بہت سیریس میجرز لینے پڑیں گے. اور سپلائی سائڈ جو کنسٹرینٹس. یقیناً بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر راشد امجد، پروفیسر آف اکنامکس، لاہور اسکول آف اکنامکس ہمارے ساتھ موجود ہے.